اب ہم گزارش کرتے ہیں ہم سب پہ کرم فرما حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب استاذ حدیث مدرسہ جامع العلوم پٹکا پور سے تشریف لائیں اور اپنی قیمتی تاثرات اور ملفوظات سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ سردی کے دن شروع ہو گئے، ظہر کی نماز آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، جلدی اثر ہونے والی ہے، بہت سارے لوگ موجود ہیں، ہمیں سننا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وقت تنگ ہے۔ بہرحال مزید کچھ تمہید نہ کہتے ہوئے سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد ہم دیتے ہیں کہ آپ حضرات نے یعنی ضلع اناؤ کے لوگوں نے اپنی عقیدت اور محبت کا سچا ثبوت دیا۔ بغیر کسی تکلف کے یہ کام تو ہم لوگوں کے کرنے کا تھا کہ کانپور کے لوگ کرتے، لیکن وہ شاید سوچتے ہی رہے، مشورہ کرتے رہے اور آپ حضرات بازی لے گئے۔ اس کے لیے آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ اور واقعتاً آپ حضرات کے اس طرح جمع ہونا یہ مفتی منظور احمد صاحب منور اللہ مرقدہ سے سچی عقیدت اور محبت کی واضح دلیل ہے۔ بہت ساری باتیں ہمارے پاس بھی ہم ساتھ میں رہے، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے سب باتیں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اکا دکا واقعات ہیں، اس سے ہمیں کافی حد تک اپنی زندگی میں کیسے ہم زندگی گزاریں اس سے سبق ملے گا۔ ہے تو ذاتی واقعات لیکن اس سے نصیحت اور سبق سب کو ملتا ہے۔ کہتے ہیں لوگوں کی سوانح عمری اور آپ بیتی بھی پڑھنا چاہیے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی لکھی، مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمہ اللہ نے اپنی آپ بیتی لکھی، تو اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہیں تو ہمارے اور حضرت کے واقعات ہیں، لیکن اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت کے اندر للہیت اور تقوی کس درجے تھا۔ میں بہت چھوٹا درجہ حفظ کا طالب علم تھا۔ جب بچے گھر جاتے ہیں تو اساتذہ سے ملنے جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ 11-12 سال کے بچے کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ جب چھٹی ہوئی تو ہم بھی پیلی مسجد ملنے چلے گئے۔ اس وقت بڑی محبت کا اظہار کیا اور اسی وقت سے گویا ایک تعلق قائم ہو گیا۔ براہ راست اس طرح کوئی شاگردی کا تعلق اس لیے نہیں ہو سکا کہ حضرت دورے کی کتاب پڑھاتے تھے اور ہم لوگ ششم کے لیے دارالعلوم چلے گئے، تو چاہ کر کے بھی وہ نسبت حاصل نہیں ہو سکی، لیکن بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی۔ دارالعلوم میں داخلے کا موقع ہوا تو سب سے اہم مسئلہ سیٹ کا ہوتا ہے۔ ہم نے سیٹ کے لیے سفارش کروائی، کہنے لگے تم لوگ آتے ہو، داخلہ ہوا اور فوراً سفارش کے لیے، لیکن بہرحال وہاں سیٹ کا مسئلہ اہم ہوتا ہے۔ مولانا عبدالحق صاحب شیخ الحدیث بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا سفارش کر دو۔ انہوں نے سفارش کر دی۔ ہم تو بہت خوش ہو گئے کہ شاید اب کام بن گیا۔ راستے میں ہمارے مربی اور ہمارے دوست مفتی اقبال صاحب سے ملے، انہوں نے کہا کہ یہ تو سب کی کر دیتے ہیں، اگر مفتی صاحب کی سفارش ہو گئی تبھی سیٹ مل پائے گی، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ اچھی سیٹیں وہاں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ برحال پھر دوبارہ گئے، ناراض ہوئے، کہا یعنی حضرت کا منشا تھا کچھ جدوجہد کرو بھی کہ آئے اور اچھے کمرے کی تلاش میں جٹ گئے۔ بہرحال سفارش کی۔ قاری عثمان صاحب رحمہ اللہ کا حلقہ تھا، وہ کبھی ہمارا چہرہ دیکھتے، کبھی سفارش دیکھتے، کبھی چہرہ۔ بہرحال انہوں نے مطلوبہ سیٹ ہمیں الاٹ کر دی۔ حضرت کا معمول اصل میں تھا کہ میری ذات سے کس کو فائدہ پہنچ جائے۔ ہم لوگ جب کبھی سفر میں ہوتے تھے تو تعارف بہت زوردار کراتے تھے، یا ہمارے مدرسے کے ایسے کوئی بھی ہو، ہم لوگ جو ہمیں مفتی اقبال صاحب وغیرہ اور جو ہوتے تھے، تو جب کبھی کسی مدرسے جاتے تھے یا کہیں اپنے کسی مہمانی کسی سے بھی، تو تعارف بہت زبردست کراتے تھے۔
یہ نہیں کہ بس ہاں ہمارے مدرسے کے کیسے ہی ہے، ایسا نہیں، مکمل تعارف، جس سے آدمی کا ایک چھوٹا آدمی ہے اس کے باوجود اس کا احترام ہوتا تھا۔ بہرحال ہمارے اوپر تو بہت سے احسانات ہیں، شاید ان کے بیٹوں کو بھی پتہ نہ ہو، اور اگر ہم یہ کہیں کہ آج ہم جس جگہ پر ہم کانپور میں موجود ہیں اس میں حضرت کی توجہات کا بہت دخل ہے تو غلط نہ ہوگا۔ افتاء کے سال بیمار پڑ گئے، فیصد میں نمبر آ گیا، بہرحال ہم کو خارج کر دی گئی کہ آپ امتحان نہیں دے سکتے۔ اس وقت شورا ہو رہی تھی، مظاہر پہنچے، حضرت سے کہا کہ حضرت ایسا ایسا ہو گیا۔ بہرحال نوعیت کچھ ایسی تھی کہ حضرت نے فرمایا ایسا ہے کہ میں کیا تھوڑی دیر بند نہیں ہو سکتا، یہی کہا اگر ہو تو بند کروا دیجیے۔ تو خود مظاہر سے باقاعدہ دارالعلوم کا سفر کیا علامہ قمر الدین صاحب سے یہ کہنے کے لیے کہ بھائی اس بچے کا امتحان میں کرا دیا جائے۔ شاید خالی لکھنے سے کام نہیں چلتا کہ حالانکہ دارالعلوم کی شورا نہیں تھی، مظاہر کی تھی۔ بہرحال آئے اور علامہ قمر صاحب سے بات کی اور ہمارا اس میں سیڑھیاں بنتی چلی جاتی ہیں، کمرہ ملا، افتاء شعبہ افتاء میں داخل، اس طرح ہوتے ہوتے پھر جامع علوم میں تقرری ہوئی تو ہم سے کہنے لگے کہ دیکھو اصول کی کتابیں ضرور لینا۔ اب جب اساتذہ کا مشورہ ہوا تو وہاں ایک بار اساتذہ بیٹھتے کون کون سی کتاب لے گا، تو ہماری ذہن سازی کر چکے تھے، کہنے لگے اصول الشاشی پڑھا لو گے؟ ہم سے کہنے لگے انکار مت کرنا، چنانچہ سب سے پہلے ہی سال ہم کو اصول الشاشی مل گئی۔ اس طرح بہرحال پھر شعبہ افتاء میں رہے، کہنے لگے ایسا کرو پہلے معین مفتی لکھنا، پھر نائب لکھنا، اور پھر اس کے بعد اپنا مفتی لکھنا شروع کر دینا۔ بہرحال اس طرح بہت ساتھ رہا ہمارا۔ بس ایک آدھ چیزیں کیونکہ اور حضرات کو بھی بولنا ہے، اس سے تقوی اور للہیت کا اندازہ ہوگا۔ آج کل ہمارے جو اسفار ہوتے ہیں ان میں بہت سی کیٹیگری ہوتی ہے، جرنل، سلیپر، اے سی، 2 ٹائر، یہ سارے کیٹیگری ہوتی ہے۔ عام طور پر جب ہم اپنا ذاتی سفر کرتے ہیں تب تو سلیپر سے ہوتا ہے، اور بہت سے جن کو اللہ نے کچھ دیا ہے تو بڑی مشکل سے وہ اے سی 3rd کا کرا لیتے ہیں، بڑی مشکل سے۔ لیکن جب ملی اسفار ہوتے ہیں، کوئی مدرسے میں بلاتا ہے تقریر کے لیے، یا کہیں کہ ہم شورا کے ممبر بن گئے یا کہیں جانا ہے، تو پھر ہم راجدھانی اور اس سے نیچے سے بات نہیں کرتے۔ ابھی ہمارے حرف میں ایک پروگرام ہونا تھا، ایک محاضرے کا دلی سے ایک صاحب نے کہا کہ راجدھانی کا ٹکٹ بنوائیے گا۔ ہم نے کہا میں عبداللہ صاحب سے کہا کہ راجدھانی مت کریے، پہلے دیکھیے کہ وہ خود اپنے ذاتی سفر کس سے کرتے ہیں۔ اگر ذاتی سفر 3 ٹائر سے یا اے سی سے تو بس اسی تک رکھیے، زیادہ مت بڑھائیے، مطلب سارا معیار ملی پیسے میں ہوتا ہے۔ لیکن حضرت کا معمول یہ تھا کہ جب شورا میں سفر کرتے تھے تو 3 ٹائر سے سفر کرتے تھے۔ سفر میں زیادہ تر یا تو ہم رہتے تھے یا مفتی اقبال صاحب رہتے تھے۔ دارالعلوم کی شورا میں وہاں یہ ہے کہ آپ کے مصارف سفر بہت کم رہتے ہیں، آپ اے سی میں آتے ہیں، اور زیادہ اور لوگ شورا کے ممبر ہوتے ہیں وہ اے سی کا سفر کرتے ہیں۔ تو خود مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی جب ہم اپنے گھر جونپور جاتے ہیں تو 3 ٹائر میں جاتے ہیں، جب ہم اپنا سفر کرتے ہیں تو 3 ٹائر سے کرتے ہیں، تو اگر ہم ملی یا مدرسے کے کام کے لیے سفر کریں تو پھر اے سی سے کیسے سفر کریں، اندر سے زمیر گوارا نہیں کرتا۔ بہرحال جب پیرانہ سالی ہوئی اور دارالعلوم کی طرف سے سخت گویا ان کو کہا گیا کہ نہیں اب آپ ہرگز 3 ٹائر سے نہیں آئیں گے، تب بہت مشکلوں سے پھر اے سی سفر شاید آخری عمر میں کرانے لگے ہوں، ورنہ پوری زندگی دارالعلوم کے شورا کے ممبر رہے، مظاہر کے شورا کے ممبر رہے۔ یہ شاید ان کے بچوں کو بھی اتنی گہرائی میں نہ یہ چیز معلوم ہو، ہمیشہ 3 ٹائر کا سفر کیا، آخر میں جا کر کے اے سی 3 ٹائر کا کرانے لگا۔ یہ ایک اندر کا ایک ڈر، خوف خدا ہوتا ہے، ورنہ ہر آدمی جب اپنے اسفار کا معیار الگ ہوتا ہے، ہم اپنے لیے ٹوٹی گاڑی میں بھی چلے جائیں گے، لیکن جب کوئی دوسرا بلائے گا تو اے سی ہے، انووا ہے، فلانے ہے،
لیکن اگر ہمیں اپنے سفر کرنا ہے تو جیسے مل جائے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کتنا حضرت کے اندر للہیت اور تقویٰ تھی. وہ کہتے ہیں مولانا مبین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بھی جامع العلوم میں یہ حضرات دوست بھی تھے اور بعد اعتبار سے معاصر بھی تھے. مولانا مبین صاحب کے ہم خادم رہے. 1 منٹ اور آپ کا لیں گے. ایک مرتبہ دارالعلوم میں دورے کے طلبہ دارالعلوم جاتے ہیں جامع علوم سے. خود ہم نے سنا مولانا مبین صاحب نے کہا کہ مفتی منظور صاحب جو باتیں بخاری کے درس میں جامع علوم میں بتا دیں گے وہاں کے بھی شیخ الحدیث نہیں بتا پائیں گے, لیکن لوگوں کو شوق ہے تو دارالعلوم جا رہے ہیں. یہ کون؟ مولانا مبین صاحب جو ان کے معاصر یا جو بھی بہرحال, اور کسی نہ کسی درجے بعض انتظامات کو لے کر کے کبھی کچھ من مٹاؤ بھی ہوا, لیکن اس کے باوجود مفتی مولانا مبین صاحب نے باقاعدہ یہ بات کی. امانت اور دیانت کے تعلق سے کانپور میں 60 تقریباً 55-60 سالہ زندگی گزاری حضرت نے. کیا مسجد کیا مدرسہ, شاید کسی مخالف کو بھی انگلی رکھنے کا موقع ملے کہ کہیں پر مالی اعتبار سے کوئی انگلی رکھ سکے. تو بہرحال بہت ساری اس طرح کی خوبیاں تھیں, آج یاد آتی ہیں حضرت کے احسانات. اور ہم جہاں تک پہنچے اس میں بہت بڑا دخل حضرت کے احسانات کا ہے. بہرحال اور بھی لوگوں کو کچھ کہنا ہے تو ہمیں تو بس آپ سے یہی کہنا ہے کہ یہ آپ کی سچی محبت اور عقیدت تھی کہ ہم لوگ تو مشورے کرتے رہے, آپ بازی لے گئے. یہ واقعتاً صحیح معنی میں آپ کا تعلق اور آپ کا رشتہ جو حضرت سے تھا وہ گویا اس ہم مجمع کے اندر دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.